بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال زید بن ثابت بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حایۃ من حیطان المدینہ لبنی النجار وهو علی بغلۃ لہ ونحن معہ اذ حادت بہ فقعدت تلقیہ واذا اکبر ستۃ او خمسۃ او اربع فقال من یعرف اصحاب ھذہ الاکبر فقال رجل انا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الاشراق فقال ان هذه الامة تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ثم اقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے، رقم ہے 2867۔ وہی عذاب قبر کا باب ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے پہلے واقعات زیادہ تر ان لوگوں کے تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہوئے، اور اس طرح ایک پیغمبر کے مخاطبین کی حیثیت سے مان کر یا انکار کر کے یا منافقت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کو کیا واقعات پیش آ رہے تھے یا آئیں گے، اس سے پیچھے وہ بیان کیے گئے، اور اب کوئی یہود کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، یہ بھی اسی سلسلے میں ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں سے بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ غالباً ایک ہی واقعہ ہے، یعنی ایک ہی موقع ہے، اور سننے والوں نے اس میں سے جو مناسب سمجھا آگے بیان کر دیا، اور بعض چیزوں میں بیان کے چھوٹے چھوٹے اختلافات بھی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہو جاتے ہیں، اصل بات سب کے ہاں مشترک ہے، اور وہی عذاب قبر کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ ہے یا اس کے بارے میں توجہ دلائی ہے۔ کسی نے ایک جملہ بیان کر دیا، کسی نے دو بیان کر دیے، کسی نے کچھ تفصیلات چھوڑ دیں جو واقعے سے متعلق تھیں، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زیادہ نقل کر دیے۔ لیکن میرا تاثر یہی ہے کہ یہ جتنے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک ہی واقعہ ہے، بیان کرنے والے مختلف ہیں، اور اس طریقے سے ان میں کچھ تنوع پیدا ہو گیا ہے، ورنہ ایک ہی بات ہے۔ یعنی کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے علاقے میں گئے ہیں، اس سے پیچھے جو بات بیان ہو چکی ہے کہ غالباً باغ تھا کوئی باہر، تو رفع حاجت کے لیے گئے ہیں، بالکل قرینے کے آس ہے، بلال ساتھ ہیں، یہ بات بھی ماننے کی، قبول کرنے کی ہے۔ اور پھر اس میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، اس میں کسی نے اس کو بیان کرتے وقت ایک پہلو نمایاں کر دیا، کسی نے دوسرا پہلو نمایاں کر دیا۔ یہاں ذرا زیادہ تفصیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں سے بنو نجار کے ایک باغ میں تھے، آپ اپنے خچر پر سوار تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اسی اثناء میں یکا یک آپ کا خچر بدکنے لگا، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ اس سے پیچھے ایک روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں جن کو ہم نہیں سن سکتے، جانوروں کی حسیات ان کو عکس کر لیتی ہیں، اور یہ جانوروں کے بارے میں عام تجربات بھی بتاتے ہیں۔ تو خچر بدکنے لگا اور قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ اس پر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں 4 یا 5 یا شاید 6 قبریں ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی کو معلوم ہے کہ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ یعنی جب خچر بدکنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا۔ ایک شخص نے عرض کیا میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا اس زمانے میں جب شرک ہی لوگوں کا دین تھا۔ یعنی آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہود کا قبرستان کہیے یا ایک باغ میں جیسے لوگ عام طور پر اپنے لوگوں کو دفن کر دیتے ہیں، اس طرح دفن تھے لوگ۔ پوچھا آپ نے تو انہوں نے بتایا کہ جب شرک ہی لوگوں کا دین تھا، نہیں جاہلیت کے زمانے میں، پیچھے جو تعبیر تھی وہ یہ تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں فوت ہوئے، یہاں بتا دیا کہ جب شرک ہی لوگوں کا دین تھا۔ وہی ایک بات ہے، اس طرح بیان کر دیجئے، اس طرح بیان کر دیجئے۔
اس پر آپ نے فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ امت بھی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ یعنی ایک تو آپ نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ بعض راویوں نے ترجیح دے کر بیان کر دیا ہے۔ ادھر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ یہود کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ میری بعثت کے بعد جو یہ امت ہے یعنی میرے مخاطبین ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات پیش آئیں گے، جن کی ہم پیچھے تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر کی کوئی چیز اسی طرح سنا دے۔ اب یہاں پیچھے ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کچھ سنا، باقی راوی اس کو بیان کر رہے ہیں، اور یہاں اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہوا جس طرح میں سنتا ہوں۔ پھر آپ نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی آپ نے گویا یہود کے ساتھ جو معاملہ قبروں میں ہو رہا تھا اس کو سامنے رکھ کر اپنے مخاطبین کو توجہ دلائی کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ تمہارے لیے بھی دنیا میں جزا و سزا برپا ہے، تو یہاں بھی اس کا نتیجہ نکلنا ہے، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا۔ آپ نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے جواب میں عرض کیا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ظاہر و باطن کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے جواب میں کہا ہم ظاہر و باطن کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی آپ نے اس موقع پر نصیحت کی جو گرد و پیش میں لوگ تھے کہ اپنی دعاؤں میں یہ سب کرتے رہو۔ یعنی اس میں جو تلقین کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس طرح کے پناہ مانگنے کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن صحابہ کا عام طریقہ چونکہ امتثال امر کا تھا تو آپ نے فرمایا تو وہ ساتھ ساتھ ہی دعا کا جواب بھی دیتے رہے، یعنی آپ کی بات کا جواب دیتے رہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ مراد ہے۔ یعنی یہ جو کہا ہے نا کہ جس زمانے میں دین شرک ہی تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے کو اس طرح بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور جاہلیت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ جاہلیت کا مطلب جہالت نہیں ہوتا، جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ جب عربوں کی وہ تہذیبی معاشرت تھی کہ جس میں علم و عقل کے بجائے جذبات کا غلبہ تھا اور روایات بالعموم جنگ و جدال کا باعث بن جاتی تھی، تو اس لیے اس کو جاہلی عرب کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ جہالت کا لفظ ایک اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ وہ نہیں ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جاہلی عرب، جاہلیت کا زمانہ، زمانہ جاہلیت، گویا جس زمانے میں پیغمبروں کی ہدایت نہیں ملی تھی اور لوگ جس طریقے سے اپنے جذبات کے ساتھ دین بنا کے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہی صورتحال تھی۔ تو جہل عربی زبان میں جس طرح کسی چیز کو نہ جاننے کے لیے آتا ہے، اسی طرح یہ لفظ مغلوب ہو کر جذبات میں بہہ کر چیزیں کر ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ انہو کانا ظلوماً جہولا میں استعمال ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ مراد ہے۔ اوپر بنو نجار کے باغ کا ذکر ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ یہودی کی قبریں تھیں، بلکہ خیال ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ واقعات نہیں ہیں، بنو نجار کے باغ کا ایک ہی واقعہ ہے جس کو راویوں نے اس طرح کہیں اجمال اور کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحت ہے، کچھ دعائیں ہیں، اور بعد میں بھی معلوم ہوتا ہے دوسری روایتوں سے کہ آپ اکثر یہ دعائیں کرتے رہتے تھے، اور اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنے چاہیے۔ دجال کے فتنے سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت میں اس سے پیچھے روایت 2 کے تحت کرایا ہوں، تو اس کو وہاں سے سن لیجئے۔ یہ یہاں کا موضوع نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں عذاب قبری سے متعلق جو چیزیں تھیں ان کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور اس میں بعض بڑی اور اہم روایتیں بھی آ رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔